الرحمن الرحیم۔ حج کے لیے کون کون سی چیزیں فرض ہیں؟ حج کے لیے پہلے نمبر پر احرام کی شرط ہے، دوسرے نمبر پر وقوف عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے آفتاب ڈھلنے سے 10ویں کی صبح سے بیشتر تک کسی وقت عرفات میں ٹھہرنا، تیسرے نمبر پر طواف زیارت کا اکثر حصہ یعنی 4 پھیرے پچھلی دونوں چیزیں یعنی وقوف و طواف رکن ہے، چوتھے نمبر پر نیت، پانچویں نمبر پر ترتیب یعنی پہلے احرام باندھنا، پھر وقوف، پھر طواف، اور چھٹے نمبر پر ہر فرض کا اپنے وقت پر ہونا یعنی وقوف اس وقت ہونا جو مذکور ہو، اس کے بعد طواف، اور اس کا وقت وقوف کے بعد سے آخر عمر تک ہے۔ 8ویں نمبر پر مکان یعنی وقوف زمین عرفات میں ہونا سوا بطن ارنا کے، اور طواف کا مکان مسجد الحرام شریف ہے۔ حج کے واجبات کون کون سے ہیں؟ حج کے واجبات کثیر ہیں۔ حج کے واجبات یہ ہیں: میقات سے احرام باندھنا یعنی میقات سے بغیر احرام نہ گزرنا، اگر میقات سے پہلے ہی احرام باندھ لیا تو جائز ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا اس کو سعی کہتے ہیں۔ سعی کو صفا سے شروع کرنا، اور اگر مروہ سے شروع کی تو پہلا پھیرا شمار نہ کیا جائے گا، اس کا اعادہ کرے۔ اگر عذر نہ ہو تو پیدل سعی کرنا۔ سعی کا طواف معتدی کے بعد یعنی کم سے کم 4 پھیروں کے بعد ہونا۔ 5ویں نمبر پر دن میں وقوف کیا تو اتنی دیر تک وقوف کرے کہ آفتاب ڈوب جائے، خواہ آفتاب ڈھلتے ہی شروع کیا ہو یا بعد میں۔ وقوف میں رات کا کچھ جز آ جانا۔ عرفات سے واپسی میں امام کی مطابقت کرنا یعنی جب تک امام وہاں سے نہ نکلے یہ بھی نہ چلے، ہاں اگر امام نے وقت سے تاخیر کی تو اسے امام کے پہلے چلا جانا جائز۔ اگر بھیڑ وغیرہ کسی ضرورت سے امام کے پیچھے چلنے کے بعد ٹھہر گیا، ساتھ نہ گیا، جب بھی جائز۔ مزدلفہ میں ٹھہرنا، یہ حج کے واجبات ہیں جو عرض کر رہا ہوں۔ مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت عشاء میں مزدلفہ میں آ کر پڑھنا۔ تینوں جمروں پر 10ویں، 11ویں، 12ویں تینوں دن کنکریاں مارنا یعنی 10ویں کو صرف جمرۃ العقبہ پر اور 11ویں، 12ویں کو تینوں پر رمی کرنا۔ جمرہ عقبہ کی رمی پہلے دن حلق سے پہلے ہونا، ہر روز کی رمی کا اسی دن ہونا۔ سر منڈوانا یا بال کتروانا اور اس کا ایام نہر حرم شریف میں ہونا اگرچہ مینا میں نہ ہو۔ قران اور تمتع والے کو قربانی کرنا، اس قربانی کا حرم اور ایام نہر میں ہونا۔ طواف افاضہ کا اکثر حصہ ایام نہر میں ہونا۔ طواف حتیم کے باہر سے ہونا۔ دانی طرف سے طواف کرنا یعنی کعبہ معظمہ طواف کرنے والے کی بائیں جانب ہونا۔ عذر نہ ہو تو پاؤں سے چل کر طواف کرنا۔ طواف کرنے میں نجاست حکمیہ سے پاک ہونا یعنی جنب اور بے وضو نہ ہونا۔ اگر بے وضو یا جنابت میں طواف کیا تو وہ نہ ہوگا، وہ اعادہ کرے۔ طواف کرتے وقت ستر چھپا ہونا یعنی اگر ایک عضو کی چوتھائی یا اس سے زیادہ حصہ کھلا رہا تو دم واجب ہوگا، اور چند جگہ سے کھلا رہا تو جمع کریں گے۔ غرض نماز میں ستر کھلنے سے جہاں نماز فاسد ہوتی ہے یہاں دم واجب ہوگا۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، نہ پڑھی تو دم واجب نہیں۔ کنکریاں پھینکنے اور ذبح و سر منڈوانے۔ طواف میں ترتیب یعنی پہلے کنکریاں پھینکے، پھر غیر مفرد قربانی کرے، پھر سر منڈوائے، پھر طواف کرے۔ طواف صدر یعنی میقات سے باہر کے رہنے والوں کے لیے رخصت کا طواف کرنا۔ اگر حج کرنے والی حیض یا نفاس سے ہے اور طہارت سے پہلے کافرہ روانہ ہو جائے گا تو اس پر طواف رخصت نہیں۔ وقوف عرفہ کے بعد سر منڈوانے تک جمع نہ کرنا۔ احرام کے ممنوعات مثلا سلا کپڑا پہننے اور منہ یا سر چھپانے سے بچنا۔ حج کی سنتیں کتنی ہیں؟ حج کی سنتیں کون کون سی ہیں؟ یہ واجبات تھی۔
اور حج کی یہ سنتیں کہ طواف قدوم یعنی میقات کے باہر سے آنے والا مکہ معظمہ میں حاضر ہو کر سب میں پہلا جو طواف کرے اسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ طواف قدوم مفرد اور قارن کے لیے سنت ہے۔ طواف کا حجر اسود سے شروع کرنا یہ سنتیں ہیں۔ طواف کا حجر اسود سے شروع کرنا، طواف قدوم یا طواف فرض میں رمل کرنا، صفا و مروہ کے درمیان جو 2 میل اخضر ہیں ان کے درمیان دوڑنا، ایام کا مکہ میں 7ویں کو اور عرفات میں 9ویں کو اور مینا میں 11ویں کو خطبہ پڑھنا، 8ویں کی فجر کے بعد مکہ سے روانہ ہونا کہ مینا میں 5 نمازیں پڑھ لی جائیں، 9ویں رات مینا میں گزرنا، آفتاب نکلنے کے بعد مینا سے عرفات کو روانہ ہونا، وقوف عرفہ کے لیے غسل کرنا، عرفات سے واپسی مزدلفہ میں رات کو رہنا، آفتاب نکلنے سے پہلے یہاں سے مینا کو چلا جانا، 10 اور 11 کے بعد جو دونوں راتیں ہیں ان کو مینا میں گزارنا، اور اگر 13ویں کو بھی مینا میں رہا تو 12ویں کے بعد کی رات کو بھی مینا میں رہے۔ تو یہ حج کی سنتیں، حج کے واجبات جو میرے علم میں آئے سامنے ہیں، مختصر آپ کے سامنے عرض کیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔